الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گر کھلا ہوا نبوت کا در ہوتا گر کھلا ہوا نبوت کا در ہوتا
تو تاج نبوت اسی کے سر ہوتا، فرمان مصطفیٰ ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے، ان گن لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ساقی کوثر، شاف محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ دین اور قیامت تک کے لیے موحد مسلمانوں کے لیے۔ حضرات جی وقار، یکم محرم الحرام اسلام کے دوسرے خلیفہ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یوم شہادت ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی جلیل القدر انسان تھے۔ آج ہم اس کا انشاءاللہ اندازہ لگائیں گے۔ 3 اشخاص ایسے ہیں جو مانگ کر کے لیے گئے ہیں، اور مانگنے والے بھی کون ہیں؟ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ روح زمین کے سب سے بہترین انسان انبیاء علیہم السلام ہیں، جنہوں نے 3 دعائیں کی اور 3 لوگوں کو مانگا تھا۔ پہلے نمبر پر حضرت خلیل علیہ السلام نے اللہ سے اس وقت دعا کی، فریاد کی، ایک انسان کو مانگا جب انہوں نے اللہ کی منشا کے مطابق اس کے گھر بیت اللہ کو تعمیر کر دیا۔ اس وقت ہاتھ اٹھائے پروردگار عالم کے سامنے، جس کو قرآن پاک نے یوں بیان فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے خلیل علیہ السلام نے مجھ سے مانگا تھا، الہ العالمین میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، یہ عالمگیر یونیورسٹی میں نے بنا دی ہے،
اب دنیا جہان سے یہاں پر لوگ آئیں گے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو سکھلانے کے لیے ایک معلم انسانیت بھی چاہیے، اس کو بھی بھیج دیجئے تاکہ لوگ آئیں گے، ان کی رہنمائی کی جائے گی، ان کا تزکیہ کیا جائے گا، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے آئیں گے تو ان کو پاک کرنے والا بھی ایک پیغمبر بھیج دیجئے نا۔ دوسری دعا سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ التسلیم مانگتے ہیں، الہ العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ الہ العالمین میں تجھ سے فصاحت مانگتا ہوں اپنے بھائی ہارون کی، یہ جو سفر میں کرنے لگا ہوں مجھے میرے بھائی ہارون کی رفاقت بھی درکار ہے، اللہ نے عطا فرما دی۔ اب تیسرا مانگنے والا دیکھیے، اور مانگا کس کو جا رہا ہے وہ بھی دیکھیے نا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں التجا کرتے ہیں، الہ العالمین اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام وفی روایت عمر بن الخطاب خاصہ۔ الہ العالمین میں 2 عمر مانگتا ہوں، ان میں سے ایک ضرور دے دیجئے، لیکن التجا میری یہی ہے، میری نظر جس پر پڑتی ہے وہ عمر بن الخطاب ہے۔ الہ العالمین مجھے عمر کی رفاقت دے دیجئے، اسلام کو عزت عطا کیجئے تو عمر ابن الخطاب کے ساتھ عطا کیجئے۔ میرے عزیز دوستو دیکھیے، ہزاروں سال پہلے مانگے گئے تھے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہزاروں سال بعد آئے ہیں رحمت کائنات۔ رات کے اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، اللہ عمر چاہیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہاتھ اٹھاتے ہیں، صبح کے سویرے میں عمر پروانہ وار بن کر کے شمع رسالت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دعا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب جب آ گئے ہیں عمر، اب ایسی روشنی پڑی، ایسی نظریں پڑی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایسی روشنی پڑتی ہے اسلام کی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، ایسی رہنمائی کی ہے۔ اب عمر ہیرا بن کر کے سامنے آ جاتا ہے، یہ رب کا بھی محبوب بن جاتا ہے اور رب کے محبوب کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ دیکھیے میرے عزیز دوستو، اللہ اکبر، جب دیکھا نا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے، جلیل القدر عمر نے دیکھا کہ ہماری مائیں ام المؤمنین جب باہر آتی ہیں تو بے پردہ جاتی ہیں، منافقین کی نظریں ان پر جمی رہتی ہیں، شریروں کا شر تنگ کرتا ہے، عمر کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہماری طرف، ہماری عورتوں کی طرف کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، میں چاہتا یہی ہوں کہ ہماری جو مائیں بہن بیٹیاں ہیں جب بھی گھر سے باہر نکلا کریں تو با پردہ ہو کر کے نکلا کریں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر جو تو چاہتا ہے میری بھی وہی تائید ہے، میری بھی وہی مرضی ہے، چاہتا میں بھی یہی ہوں کہ جب بھی ہماری عورتیں باہر نکلا کریں
تو وہ با پردہ ہو کر کے نکلا کرے۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ منظور تب ہوگا جب عرش سے فیصلہ آئے گا۔ شریعت مصطفی جو ہے اس کے فیصلے فرش پر نہیں بلکہ عرش پر ہوا کرتے ہیں۔ اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہ ہو جائے۔ تب پھر حکم آیا، قرآن آتا ہے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ یہ عمر کی بات تھی جو فرش پر تھی۔ فرش کی باتیں عرش تک جا پہنچتی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح میرے عمر چاہتے ہیں ویسے ہی کر دیجئے نا۔ آج کے بعد جب بھی آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں اور امہات المؤمنین، آپ کی بیٹیاں اور قوم کی بیٹیاں جب بھی باہر نکلا کریں گی تو با پردہ ہو کر کے نکلا کریں گی۔ یہ حکم نافذ کر دیا گیا۔ اب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانثار بھی ساتھ ہے۔ طواف کعبہ کرتے کرتے خیال آیا عمر کو، اللہ کے رسول جب ہم یہاں پر چکر کاٹا کرتے ہیں تو ہماری سوچ یہ ہے، کیا بات ہے، میں چاہتا یہ ہوں، میرا دل کیا کرتا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہاں پر نماز بھی ادا کروں۔ مجھے ان کے سجدے یاد آتے ہیں کہ جب وہ تڑپ تڑپ کر اللہ کے حضور یہاں جھکا کرتے تھے تو فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے تو انہی نے مانگا تھا، وہ میرے دادا ہیں ابراہیم، میرا بھی دل یہی کرتا ہے کہ میں بھی یہاں پر جھکا کروں، اللہ کے سامنے سربسجود رہوں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جب جواب سنا تو عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول پھر کس بات کی دیر ہے، آئیے نا آپ امام بن جائیں، ہم آپ کے مقتدی تو ہیں ہی ہیں، آپ امامت کروائیں، ہم آپ کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ لیکن پھر وہی بات رکاوٹ تھی کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے ہم خود سے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو بل ہے شریعت مصطفی کا وہ اس پارلیمنٹ میں پاس ہوا کرتا ہے جو عرش پر لگتی ہے۔ دنیا کی پارلیمنٹ میں دین اسلام جو ہے وہ شریعت نہیں بن سکتی، اس لیے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں جبریل امین آئے، وہی لے کر کے آئے، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مقام ابراہیم ہے بیت اللہ کے اندر میرے خلیل کی چھوڑی ہوئی نشانی ہے۔ جب تک کوئی بھی زائر حرم یہاں پر آئے میرے گھر کے طواف لگائے گا، 7 چکر کاٹے گا، اس وقت تک اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں ہوگا جب تک وہ یہاں 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لے گا۔ یہ چاہت تھی عمر کی، اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے عرش سے قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا ہے۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب بات آئی، ایک منافق جو ہے وہ آ جاتا ہے عمر کی بارگاہ میں، یہودی کے ساتھ اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہودی جو ہے وہ لے کر کے منافق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ آواز نہیں صحیح آ رہی؟ صحیح۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، ہمارا فیصلہ کر دیجئے۔ اب وہ فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں ہو جاتا ہے۔
تو وہ منافق جو ہے، منافق تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو اوپر سے ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اندر سے ایمان سے خالی ہوا کرتا ہے، اندر اس کے ایمان کی رمق تک باقی نہیں رہتی، جاتی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اب وہ منافق کہتا ہے کہ بس بھائی یہاں سے تو تیرے حق میں فیصلہ آ گیا ہے، اب ہم جائیں گے صدیق اکبر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ وہ وہاں جاتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ وہی فیصلہ برقرار رکھا جائے گا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب یہ منافق ابھی بھی تسلی نہیں ہوتی اس کو، یہ کہتا ہے کہ نہیں، انہوں نے بھی تیرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، اب ہم جائیں گے فاروق اعظم کے پاس، وہی فیصلہ کریں گے، ان کے فیصلے بڑے مشہور ہیں۔ اب یہ منافق یہودی کو لے کر کے وہاں پہنچتا ہے میرے عزیز دوستو، وہاں پر پہنچتا ہے تو دلائل سنے جاتے ہیں۔ اب دلائل سننے سے پہلے جو ہے وہ یہودی کہتا ہے عمر یہ سوچ لیجئے گا کہ اس سے پہلے ہم کہاں سے ہو کر کے آئے اور کیا فیصلہ آیا ہے، فیصلہ میرے حق میں آ گیا ہے۔ اب سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں اے منافق، اے یہودی ٹھہر جائیے، آپ کو میں فیصلہ دیتا ہوں۔ گھر کے اندر جاتے ہیں، تلوار لے کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ اب دونوں ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیسا فیصلہ ہونے لگا ہے۔ یہودی سمجھ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی عمر کے پاس آنے کی، اس سے پہلے جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے چکے ہو، اب کس منہ سے عمر کے پاس آئے ہو؟ اب عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار تمہارا فیصلہ کرے گی۔ اب وہ جو یہودی تھا وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو یہی لے کے آیا ہے، میں کب آتا تھا آپ کے پاس، میرا تو فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ عزیز دوستو، اب وہاں پر عمر کی تلوار نے فیصلہ کر دیا، منافق کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ منافقین نے شور کرنا شروع کر دیا کہ ہائے لٹ کے مارے گئے، ہمارے ایک بندے کو عمر نے قتل کر دیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ آیا کہ ایک مسلمان کو مار دیا عمر نے، آپ قصاص لیں گے اور اس کے بغیر جائیں گے نہیں۔ وہاں پھر قرآن آیا، فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمہارے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے، اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کوئی معاملہ جو ہے، جھگڑا کوئی ہے، اس کے اوپر آپ کو حاکم اور چیف جسٹس نہیں مان لیتا۔ اگر اس نے فیصلہ مان لیا کہ میں نے اب ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، پھر بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ ایک عذر کی بنا پر مانگ رہا ہے، مجبوری کی بنا پر مانگ رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، رب تعالیٰ کا قرآن فرما رہا ہے، فرمایا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حق وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک وہ دل کی گہرائیوں سے نہیں مان لیتا میرے نبی کے فیصلے کو، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ مسلمان تھا ہی کب، اس کا قصاص کیوں ہے؟ تو آپ کے بارے میں قرآن آیا کہ اس نے کسی مسلمان کو نہیں قتل کیا، بلکہ یہ منافق مرتد تھا جو مردار ہو گیا ہے۔ یہ ہے عمر کی شان۔ اب جنگ بدر کے قائدی جو ہیں وہ ہتھے لگتے ہیں جب مسلمانوں کے، اب ان کا فیصلہ ہونا تھا کہ ان کا کیا کیا جائے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کو معاف کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، کوئی تھوڑا سا فدیہ لے لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ بہرحال فیصلہ ہوا یہ پڑھانا لکھانا جو ہے وہ مسلمانوں کے بچوں کو مسلمانوں کو سکھلائیں گے اور پھر آزاد کر دیے جائیں گے۔ اب یہی مشورہ جو ہے سیدنا فاروق اعظم علیہ السلام سے علیہ رضوان سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم وہاں پر فرماتے ہیں اللہ کے رسول انہوں نے ہمیں بڑا ستایا ہے، بڑا رلایا ہے، انہوں نے آپ کے صحابہ کو شہید کیا، آپ کے چچا کو شہید کیا، آپ کو پتھر مارے، طائف میں آپ کو نقصان پہنچایا، کون سا جرم ہے جنہوں نے آپ کے خلاف نہیں کیا۔ اب ہونا یہی چاہیے کہ میرا بھائی مجھے دیجئے، ابو بکر کے بیٹے کو ان کے حوالے کیجئے، علی کا بھائی ان کو دے دیجئے اور سارے اپنے اپنوں کو جو ہے وہ یہاں پر ذبح کر دیں، قتل کریں اور پتہ چل جائے کہ اسلام کا دشمن بن کر کے جو بھی آئے گا وہ کاٹ دیا جائے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تو جلالی ہے نا، تو نے جلالت والا فیصلہ دیا ہے، مجھے اللہ نے رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا ہے، میں تو یہ فیصلہ نہیں مانتا۔ اب آپ نے اپنے فیصلے پر قائم رہے ہیں، لیکن قرآن آیا، فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ موضوع بات نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کو چاہیے تھا کہ یہاں پر عمر کے فیصلے کو برقرار رکھتے، عمر کے فیصلے کو برقرار، ان کا فیصلہ وہی ہے جو اللہ نے عرش پر سوچا تھا، اللہ نے جو عرش پر فیصلہ دیا تھا وہی عمر کا فرش پر فیصلہ تھا۔ تو آپ نے اب کر تو دیا ہے کوئی بات نہیں، لیکن ان کا حال وہی ہونا چاہیے تھا کہ ہر ایک کو اس کا قریبی دیا جاتا اور اس کو وہ تہبالا کر کے رکھ دیتا اور پتہ چل جاتا کہ یہ اسلام کے مقابلے میں آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نقصان پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ان سے جنگ کرنے آئے ہیں، جو آئے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اس کے بعد پھر ایک دفعہ قرآن آیا، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جو ہے منافقین کا سردار ہے، اب مرنے سے پہلے وہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، وہ صحابی رسول ہے اور یہ رئیس المنافقین ہے، منافقین کا سردار ہے، سب سے بڑا منافق۔ اب اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں، تو پتہ نہیں کیا بن جائے گا، ڈر لگتا ہے، تو نے کرنا ایسے ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیے، اپنے قائد سے کہہ دیجئے کہ اپنے کرتے کے اندر جو ہے مجھے دفنا دے، کفن دے، اور اپنے کرتا مبارک سے۔ وہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جان کون سی کسر چھوڑی ہے آپ نے ان کو ستانے کی، آپ نے ہی تو ان کی زوجہ محترمہ کے بارے میں غلیظ زبان اور پروپوگنڈا کیا تھا، آپ نے سارے زمانے میں بدنام کیا تھا ان کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ کس منہ سے میں جا کر کے کہوں کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو، جو کبھی کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتا تھا اسلام اور اسلام کے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا، میں کس منہ سے جاؤں؟ عبداللہ کہتا ہے رئیس المنافقین کہ تو ان کو شاید نہیں جانتا، میں جانتا ہوں، جب میں نے ان کو ستایا تڑپایا ہے انہوں نے بڑا اچھا آگے سے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اب بھی مجھے امید ہے کہ جب آپ جائیں گے تو وہ نہ نہیں کریں گے۔ بیٹے نے آ کر کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، اگر میرے کرتا دینے سے اس کو جو ہے وہ بخشش مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے تو میرا کیا جاتا ہے، میں تو آیا ہی اسی کام کے لیے ہوں کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ جہنم کے اندر نہ چلا جائے۔ آپ نے کرتا دیا، جنازے کے لیے آگے ہوئے، وہاں پر
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آگے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے تو صحیح نا، کون سا موقع اس نے ضائع جانے دیا ہے؟ آپ اسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے ہیں، اسی کی مغفرت چاہتے ہیں۔ یہ ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی کہنے والے نے کہا نا، کہتا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جو سر لینے آئے، بندہ نوازی کہ یہ جوہر دکھائے، خود کھا کر جو جواہر لٹھائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ یہ میرے نبی کا اخلاق ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے، اور اسی کو پورا کرنے کے لیے رب کائنات نے آپ کو ہمارے اندر بھیجا ہے۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں کس وجہ سے آیا ہوں آپ کے درمیان؟ تاکہ جو اخلاق حسنہ ہے اس کو میں مکمل کر کے رکھ دوں اور لوگوں کو بتلا دوں کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھائی کا معاملہ اور اچھا سلوک کیسے کرنا ہے۔ اب آپ آگے ہونے کے والے ہیں، وہاں بھی قرآن آیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی، آج تو جو آپ نے کیا آئندہ سے کسی منافق کا جنازہ بھی آپ نے نہیں پڑھانا، کسی منافق کا جنازہ بھی آج کے بعد آپ نے نہیں پڑھانا، اور نہ ہی کبھی آپ جا رہے ہوں کسی قبرستان سے گزرے اور آپ کی رحمت غالب آئے اور آپ کسی منافق کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کے یہ بھی نہیں کرنا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، اب پھر قرآن جو ہے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم نوائی میں آیا تھا کہ میرے عمر کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ کوئی بدبخت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہو کر کے آپ کی عزت کو جو ہے وہ تار تار کرنے کی کوشش کرے اور آپ اس کا جنازہ پڑھائیں، یہ تمہارے رب کو بھی قبول نہیں ہے اور عمر فاروق کو بھی قبول نہیں ہے۔ یہ ہے میرے عمر کی شان فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہی عمر ہے کہ جس کے آنے سے اسلام کو جو ہے اللہ نے عزت دی تھی، ترقی عطا فرمائی تھی۔ ایک اور لمحہ تھا جب قرآن آیا، عمر کی رائے پر آیا، عمر کی جو ہے خواہش پر آیا، اور عمر کا جب جو ہے وہ رائے دی گئی اور قرآن آیا تھا۔ عزیز دوستو، غزوہ بنو المستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، اس وقت جو ہے منافقین نے سیدہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی تھی کہ عائشہ نعوذ باللہ ایسی ہے ویسی ہے۔ اب بڑی ہی رنجیدہ خاطر تھے رسول اللہ بھی اور سیدہ عائشہ بھی۔ آپ فرماتی ہے اماں جان کہ جب بھی میں گھر میں ہوتی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام آیا کرتے، میں سلام بلاتی، آپ جواب نہ دیا کرتے، اگر جواب دیتے تو بس میرا حال تھوڑا سا پوچھتے اور بس، پھر اور کوئی بات نہ کرتے۔ پہلے جیسا ماحول نہیں تھا، میں بڑی پریشان تھی کہ ہوا کیا ہے، کیونکہ اماں جان بڑی بولی بالی تھی، پتہ نہیں تھا کہ منافقین کون سی جو ہے وہ پروپوگنڈے رچ رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، نہیں پتہ تھا۔ اب آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اب میں وہاں سے اجازت طلب کر کے اپنے والدین کے گھر آ گئی، گھر آئی ہوں کہ چلو 4 دن گزارتی ہوں اپنے والدین کے گھر، معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔
لیکن ہوا کیا، میں اپنے والدین کے گھر آئی تو وہاں میں نے اپنی اماں جان کو دیکھا، وہ بھی آنسوؤں کی برسات لگائے ہوئے رو رہی ہے۔ ابا جان کو دیکھا، وہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ وہاں پر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو وہ بھی بڑے پریشان ہیں۔ اب آپ نے جو ہے مجلس قائم کی اور اس کے اندر جو ہے اپنے صحابہ کو بلایا اور مشورہ طلب کیا، کیونکہ الزام بڑا سنگین تھا اور آپ بڑے قبیدہ خاطر تھے، رنجیدہ تھے، غم کے مارے ہوئے، اور 1 مہینہ گزرنے والا تھا۔ 1 مہینے سے یہی کشمکش تھی اور پروپوگنڈے تھے منافقین کے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اب آپ نے مجلس لگائی، مشورہ کیا اپنے صحابہ سے کیا کرنا چاہیے۔ آپ رو رہے ہیں، آنسوؤں کی برسات ہے، پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے اس معاملے میں۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ اور شادیاں کر لیجئے، کوئی کہتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے۔ وہاں پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی سیدنا فاروق اعظم اٹھے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو انتہائی فیصلے ہیں کہ اب عائشہ کو چھوڑ دیجئے، یہ تو بڑے جو ہے آگے کے فیصلے ہیں۔ مجھے یہ بات بتلائیے کہ جب عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح کیا تھا تو کس نے کیا تھا؟ مجھے یہ بات بتلائیے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے کچھ نہیں بولے، انگلی کے ساتھ آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ میرا نکاح عائشہ کے ساتھ آسمان کے رب نے کیا ہے۔ پھر عمر فاروق فرماتے ہیں پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے ایسی ویسی بیوی کا انتخاب کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے اور فرمایا عمر اللہ تعالیٰ بڑا کرے، اللہ تجھے عزت عطا فرمائے، تو نے میری آنکھیں کھول دی ہے، میرے غم کے پہاڑ جو ہیں وہ ختم کر کے رکھ دیے ہیں۔ اب مجھے کوئی بھی جو ہے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کچھ بھی ملال نہیں ہے، کوئی بات نہیں میں سوچتا۔ وہاں سے آپ اٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف ڈالی ہے۔ وہاں جا کر کے ان کے دروازے پر دستک دی، آواز آئی کہ من بالباب، کون ہے دروازے پر، کون ہے؟ فرمایا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اندر والے لوگ جو ہیں اب خوش ہوئے ہیں کہ رسول اللہ آئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی بات نازل ہو گئی ہو عائشہ کی برات کے بارے میں۔ آپ جب اندر گئے تو فرمایا عائشہ آپ بتلا دیجئے اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو اللہ سے مغفرت کی دعا کریں گے، اللہ معاف فرما دیں گے، اگر نہیں کیا تو تب بھی بتلا دیں۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میں اب آپ کو کیا کہوں کہ میں نے نہیں کیا تو آپ مان لیں گے، ساری دنیا کیسے مانے گی؟ اب اسے چھوڑ دیجئے، میں اپنا جو غم ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے رب کے سپرد کرتی ہوں، وہی کچھ اتارے گا۔ اب سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا دن گزرتا تو رونے میں، رات گزرتی تو رونے دھونے میں گزرتی کہ یہ کیسا غم آ پڑا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب کیا کچھ نہ ہو اور وہ بھی الزام لگ جائے تو انسان پر کیا گزرتی ہے۔ سیدہ بڑی رنجیدہ ہیں، بہت روتی رہی ہیں 1 مہینہ بھر۔ اب آپ فرماتی ہیں جب رسول اللہ آئے تھے تو میں نے اس وقت دیکھا، جب یہ میری باتیں ہوئی آپ سے تب میں نے دیکھا آپ نے کپڑا جو ہے منہ مبارک پر لے لیا، تو مجھے پتہ چلا کہ اب ضرور وحی کے آثار ہیں اور وحی نازل ہو رہی ہے۔ جب وحی نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں اور قرآن آیا اس وقت بھی، فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔
رب تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب ہمارے تو یہ فیصلے شروع دن سے ہیں کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوا کرتی ہیں، ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد ہیں، اور پاک باز عورتوں کے لیے ہی تو ہم نے پاک مرد رکھ چھوڑے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب یہ آیتیں سنائی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا تو تب چلی گئی سجدے کے اندر۔ آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کیوں نہیں آپ نے ادا کیا؟ آپ اماں جان فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ جس نے مجھے اس غم سے نجات دی اور راحت دی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا اللہ ضرور خواب میں کچھ دکھلا دیں گے میرے بارے میں یا ویسے اشارہ کر دیں گے، لیکن میں سوچ نہیں سکتی تھی ایک پورا رکوع میری برات میں اتر آئے گا۔ اور اترا بھی اس وقت جب فاروق اعظم نے کہا تھا کہ آپ کا نکاح کس نے کیا ہے، اس وقت آیا۔ کہنے والے نے کہا نا تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی فوقیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب کے جن پر ادب سے تیرا نام آیا، رسول اللہ نے رکھا ہے صدیق کا لقب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا، فقط فرشی ہی نہیں آسمان کے فرشتے بھی اماں جان کا حیا کرتے ہیں، لیکن کچھ نادان آج ان باتوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن اترا پھر فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی ماں ہیں، مائیں ہیں مومنوں کی، اور ماں کا حیا کیا جانا چاہیے، اور جو حلالی بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کی عزت اور آبرو کی ہر وقت حفاظت میں رہتا ہے، نہ کہ ان پر بونگتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج لوگ جو ہیں ام المؤمنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اپنی زبان دراز کرتے ہیں، ام المؤمنین حضرت حفصہ پر بھی، حضرت ابو بکر پر بھی، عمر فاروق پر بھی، عثمان ذو النورین پر بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سے جدا رکھے اور ہماری زبانوں پر ہر وقت جو ہے وہ ترانہ آئے، اہل بیت کی شان کا آئے، صحابہ کرام والے اطہار کی شان کا آئے، یہ دعا کیا کریے، کیونکہ یہی جو ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے اور جنتی کون ہوگا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر چلے گا اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے، وہی کامران ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے آئیے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو آئیے صحابہ کرام کا جو پلہ ہے وہ تھامیے، حضرت ابو بکر کی بھی عزت کیجئے، فاروق اعظم کا بھی احترام کیجئے، عثمان ذو النورین کو بھی جو ہے وہ حق پر سمجھیے، علی حیدر کرار کو بھی جو ہے وہ حق پر سمجھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک صحابی کی عزت کیجئے۔ آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی، جس نے مجھے ایک دفعہ دیکھا حالت ایمان میں، اس شخص کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتا ہوں۔ خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس نے ایک دفعہ مجھے اپنی دنیا کی آنکھوں سے حالت ایمان میں دیکھا ہے۔ اب دیکھیے بعد میں آنے والا ساری زندگی اور کروڑوں انسان مل جائیں، میں کہتا ہوں اس ایک لمحے کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جو نبی کے ایک صحابی نے ایک لمحے جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں گزارا ہے۔ پھر بعد میں آنے والے لوگ کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیسے ان پر بونگتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بھائیو،
یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر، ان کی منشا پر جو قرآن اللہ نے اتارا ہے وہ آپ کے سامنے کچھ آیتیں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی خطبات جمعۃ المبارک جو ہیں وہ گزر جائیں، جو صرف ایک صحابی سیدنا فاروق اعظم کی شان میں قرآن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے صحیح بخاری، مسلم اور صحیح اسناد سے جو احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں انہیں نفوس قدسیہ کا ساتھ دنیا میں اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رستے سے بھٹکے ہوئے جو لوگ ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت سے مستفیض فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔